ادھر دیکھیں، یہ سب کر کے کیا ہو جائے گا؟ کیا آپ وہ سب واپس لے لیں گے؟ ابھی آپ کو غصے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے اور اپنی عقل کو کھول کر ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے۔ عبیرہ غصے سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتی آخر میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آرام سے، تحمل سے۔ کیسے کروں میں تحمل؟ کیسے؟ بولو، میرا دل کر رہا ہے ابھی کہ ابھی سب کو مار کر آؤں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اٹھا۔ عبیرہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا، پاس پڑی کرسی کو زور سے پاؤں مار کر بولا، ٹھیک ہے جائیں اور جا کر لڑیں۔ جائیں؟ بتائیں اس سب سے کیا ہوگا پھر؟ وہ آپ کو ساری پراپرٹی واپس کر دیں گے؟ نہیں، وہ پولیس کو بلا لیں گے اور آپ لاک اپ میں بند ہو جائیں گے۔ ماموں جو اتنی پریشانی میں ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنے بیٹے کے لیے تھانے کے چکر لگائیں گے؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ عبیرہ اس کے پاس جا کر غصے سے چلائی۔ شہریار اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز شہریار، تحمل سے کام لیں، ہم نہیں چاہتے آپ کچھ غلط کریں، عبیرہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے روندھی آواز میں بولی۔ شہریار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، شاید وہ خود بھی ریلیکس ہونا چاہتا تھا اور اسے بھی مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی وہ نجمہ بیگم کی وجہ سے بہت نڈھال ہو چکی تھی۔ عبیرہ نے ناشتہ لگایا۔ فرحان صاحب سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ نور اور عمیر کو عبیرہ نے زبردستی ناشتہ کروایا۔ دونوں کو ناشتہ کروا کر ان کو ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیج دیا اور خود شہریار کے لیے آملیٹ بنانے لگی۔ شہریار تیار ہو کر نیچے آیا، دور سے فرحان صاحب کو ناشتہ کرتے دیکھا تو بہت ہمت کر کے چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا، کرسی نکال کر بیٹھا۔ عبیرہ آملیٹ بنا کر لے آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بھی چپ کر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں جو دونوں مجھے اس طرح گھورے جا رہے ہو؟ فرحان صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ آف کورس آپ میرے ہینڈسم ماموں ہیں، عبیرہ انہیں نارمل انداز میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ پاپا، شہریار اپنے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ شہریار، جو تم نے غلطی کی وہ مجھ سے بھی ہو سکتی تھی۔ اب ان پرانی باتوں کو دل پر لگائے رکھنا صرف اور صرف بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ فرحان صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے، پر بابا اب وہی کرنا ہوگا جو انہوں نے کیا۔ عزیر نے جو تاش کے پتوں سے چالیں چلی ہیں، ہمیں بس ایک ایک کر کے وہی چالیں ان پر لوٹانی ہوں گی۔ فرحان صاحب مسکراتے ہوئے بولے، جی پاپا میں سمجھ گیا، بس اب آپ دیکھیے گا میں کرتا کیا ہوں۔ شہریار ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس سب میں تمہیں اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا۔ دیکھیں وہ آج بھی آفس آئے گا۔ جی پاپا میں سمجھ گیا، چلتا ہوں، اپنے نئے باس سے ملنا ہے۔ شہریار کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھیے گا ماموں، ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی، عبیرہ نم آنکھوں سے بولی۔ بالکل، اب تم مجھے تھوڑی سی سویاں دے دو۔ فرحان صاحب پاس پڑے باؤل کو دیکھتے ہوئے بولے، ماموں جان بالکل نہیں، آپ کی شوگر کا مسئلہ ہے، میں بالکل بھی نہیں دوں گی۔ عبیرہ نے جلدی سے باؤل سائڈ پر کر دیا۔ لو آج پھر سے سویوں کو میرا منہ نصیب نہیں ہوا، پر سویوں تم برا مت ماننا، میری بھانجی تھوڑی سی کھڑوس ہے۔ فرحان صاحب سویوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ عبیرہ کی ہنسی چھپ گئی اور اسے ہنستے دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ شہریار آفس میں داخل ہوا۔ وہ چلتے چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی نوک پر اس نے ہاتھ رکھ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ شہریار کے اندر جاتے قدم تھم سے گئے۔ سامنے اس کی کرسی پر عزیر صاحب بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ رک گیا۔ ارے آؤ برخوردار، آؤ دیکھو حماد صاحب آئے ہیں، عزیر صاحب نے سامنے کرسی پر بیٹھے حماد صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حماد صاحب کرسی سے کھڑے ہو گئے اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ شہریار میں تم سے ملنے آیا تھا، پر یہاں آ کر تو عجیب و غریب کہانیاں ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ حماد صاحب حیرانگی سے بولے۔ کیا مطلب، کیسی باتیں؟ شہریار چلتا ہوا ان کے پاس آ کر بولا، یہ صاحب بول رہے ہیں کہ اب وہ پروجیکٹ یہ ہینڈل کریں گے کیونکہ یہ اس آفس کے اب باس ہیں۔ حماد صاحب نے کچھ دیر پہلے کی ہوئی عزیر صاحب سے باتیں بتائیں۔ بتاؤ شہریار کہ میں باس ہوں، 70% حصہ میرا ہے اور 30% حصہ تمہارا، تو اس حوالے سے میں ہی باس ہوا نا، عزیر صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ شہریار نے سب سن کر بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ دیکھو مجھے اس فضول سی باتوں میں نہیں پڑنا، چلو شہریار تم اپنے کیبن میں جاؤ اور اپنے گیسٹ کو بھی لے کر جاؤ، کافی وقت برباد کر دیا ہے، میری اتنی میٹنگز ہیں اور وہ بھی اٹینڈ کرنی ہے مجھے، عزیر صاحب مصروف انداز میں بولے۔ شہریار نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حماد صاحب کو لے کر وہ ساتھ بنے کیبن میں چلا گیا۔ وہ کیبن بہت چھوٹا تھا۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی زندگی میں اسے اس چھوٹے کمرے میں رہنا پڑے گا اور ایسے کسی کی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ حماد صاحب کو ساری ڈیٹیلز دینے لگا۔ رات کے 7 بج رہے تھے، باہر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، بارش ہونے کا امکان تھا۔ نور اور عمیر باہر جانے کی ضد کر رہے تھے، پر عبیرہ انہیں منا رہی تھی۔ تبھی باہر سے کچھ آوازیں آئیں، آوازیں کچھ جانی پہچانی تھی۔ عبیرہ باہر کی طرف بڑھی، سامنے عذیر، فاخرہ بیگم اور شمائلہ تینوں اپنے اپنے سامان کے ساتھ اندر ہال میں کھڑے تھے۔ عمیر اور نور موقع دیکھ کر باہر کی طرف بھاگ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ فرحان صاحب شور سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلے اور تینوں کو یوں سامنے دیکھ کر حیران ہوئے۔ بھائی صاحب، ہم بس اپنے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں، عذیر صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب، تم یہاں رہو گے؟ فرحان صاحب اپنا غصہ دباتے ہوئے بولے۔ آپ کو شاید فارسی سمجھ میں آتی ہے، میں نے یہی کہا، ہم تینوں یہیں رہیں گے۔ آخر کو ساری پراپرٹی کا 70% کا حصے دار ہوں، عذیر صاحب بدتمیزی سے بولے۔ پیسے کے غرور نے تمہارا خون ہی سفید کر دیا ہے، رشتوں کے لحاظ بھی بھول گئے ہو، فرحان صاحب سخت لہجے میں بولے۔ ارے کہاں بھائی صاحب، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، رشتوں کا لحاظ تو ابھی بھی مجھ میں باقی ہے، ورنہ ابھی تک آپ سب کے سب خالی ہاتھ اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے۔ بس آپ کی عمر کو دیکھ کر چپ کر گیا۔ اس عمر میں بڈھا کہاں دھکے کھائے گا، عذیر صاحب بولے۔ بس چاچو، بہت ہوا، تمیز سے بات کریں۔ تبھی پیچھے سے شہریار کی آواز گونجی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ عذیر صاحب کی ساری باتیں سن لیں تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ لو جی، آ گیا ہیرو۔ دیکھو شہریار، ابھی میرے پاس وقت نہیں، بعد میں بات کریں گے، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑا سا آرام کروں گا، عذیر صاحب بولتے ہوئے اپنا سامان لے کر سامنے کمرے کی طرف بڑھے۔ عبیرہ، ابھی ہم تھوڑا ریسٹ کریں گے، تم 9 بجے کے قریب کھانا لگا دینا، اور ہاں، کھانے میں نمک کم ہو، عذیر کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، فاخرہ بیگم حکم دینے کے انداز میں بولی اور عذیر کے پیچھے چلی گئی۔ عبیرہ حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ فرحان صاحب اپنا چہرہ نیچے کرتے کمرے میں چلے گئے۔ تم کسی کے لیے کھانا نہیں بناؤ گی، کھانا ہوگا تو خود بنا لیں گے۔ شہریار کو فاخرہ بیگم کا یوں عبیرہ کو بولنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آپ اس کی باتوں کو چھوڑیں اور اوپر جائیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا دیکھ لوں، عبیرہ بول کر کچن میں چلی گئی۔ شہریار غصے سے بھرا کمرے میں چلا گیا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ کافی پریشان تھا، ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ عبیرہ نے کھانا بنایا، وہ کھانا لگا کر سب کو بلانے چلی گئی۔ ویسے ماننا پڑے گا، ہو تو تم منحوس۔ دیکھو، ایسی تم شہریار کی زندگی میں آئی، بیچارے کی زندگی جہنم ہو گئی۔ جس طرح تم دروازہ کھٹکھٹا کر نوکروں کی طرح اندر آئی ہو، تم پر بہت ہی سوٹ کرتا ہے۔ تم جیسی لڑکی صرف کچن میں ہی اچھی لگتی ہے۔ شہریار جیسے ہینڈسم لڑکے کے ساتھ تو مجھ جیسی ماڈرن لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے۔ عبیرہ شمائلہ کے کمرے میں اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، اور وہیں شمائلہ اپنے طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کافی اچھا بولتی ہو، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، اگر میں کچن میں کام کرتی ہوں تو اپنے گھر میں کرتی ہوں، اپنے گھر والوں کو کھلاتی ہوں پکا کر۔ دوسری بات، یہ کہنا بند کر دو کہ شہریار تمہارے ہو جائیں گے، کیونکہ میڈم، وہ تن اور من سے مجھے اپنی بیوی مان چکے ہیں۔ تم بس اپنا راستہ ناپو، ویسے شرم کرو، شادی شدہ آدمی کے پیچھے پڑی ہو۔ عبیرہ اب اس کی مزید بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر بنا اس کی کوئی بات سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اتنی ہمت، یہ مجھے یہ سب بکواس بولے۔ شمائلہ تو اتنا ہی سن کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس غصے میں اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر کی طرف بڑھی۔ عبیرہ جیسے ہی کمرے میں آئی، شہریار آج معمول کی طرح بیڈ پر بیٹھا کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار، چلیں کھانا کھا لیں، عبیرہ بیڈ پر رکھے تولیے کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم یہیں لے آؤ، میں نیچے نہیں جانا چاہتا، وہ اسی پوزیشن میں کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ عبیرہ تولیہ سائڈ پر رکھ کر اس کے قریب آئی۔ ایک بات بولوں؟ بولو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کبھی بھی اپنا حق کسی کو مت دیں، ورنہ لوگ آپ کے حق کی ساری چیزیں کھا کر آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی طرح مسل کر آگے بڑھ جائیں گے۔ حالات سے ڈر کر رہنے کی بجائے ڈنکے کی چوٹ پر ان کا مقابلہ کریں، اور پلیز اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا بند کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ویسے اللہ پاک نے مجھے بیگم بہت سمجھدار دی ہے، بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ شہریار نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ماما، بھوک لگی ہے،
تبھی دروازہ کھول کر نور اور عمیر اندر آ گئے۔ شہریار نے ایک پل میں اسے خود سے علیحدہ کیا۔ ایک تو یہ بچے غلط وقت پر آتے ہیں، شہریار دانت پیس کر بولا۔ ہاں ہاں چلو دیتی ہوں، آپ بھی آ جائیے۔ اسے تو اچھا موقع مل گیا تھا۔ عمیر اور نور کو لے کر وہ دروازے کی طرف لپکی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، شہریار زور سے بولا تو عبیرہ کھل کھلا کر باہر نکل گئی۔ دور کھڑی شمائلہ کو اس کا اس طرح سے کھل کھلا کر ہنسنا بہت زیادہ چبھ رہا تھا۔ شہریار آج کل بہت مصروف رہنے لگا۔ وہ ہمہ وقت آفس کے کاموں میں لگا رہتا۔ عبیرہ یونیورسٹی تو جاتی پر گھر کے کاموں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ شمائلہ اور فاخرہ بیگم نے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن یا تو کسی پارٹی پر گئی ہوتی یا گھر میں پارٹی کر لیتی۔ اس پارٹی میں بہت سارے مہمان ہوتے، جن میں لڑکے لڑکیاں آنٹیاں اور انکل سبھی شامل۔ شکر ہے آج گھر میں خاموشی ہے، ورنہ کل تو اتنا تیز میوزک تھا کہ سر پھٹ رہا تھا۔ عبیرہ چائے بناتے ہوئے خود سے بولی۔ ویسے بھی آج کل اس کی طبیعت کچھ گری گری سی رہتی تھی۔ ابھی بھی سر درد کر رہا تھا تو چائے بنانے آ گئی۔ عمیر اور نور کے لیے نوڈلز ایک سائڈ پر بن رہے تھے، انہیں نکال کر باؤل میں ڈالا اور پھر دونوں کو دے آئی، جو باہر ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہے تھے۔ چائے بنا کر اس نے ٹرے اٹھائی اور فرحان صاحب کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اپنی چائے لے کر وہ بچوں کے پاس آ گئے اور اپنا سر صوفے پر ٹکا دیا۔ ماما کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نور اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی، جو اسے کافی دیر سے تنگ کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہو رہا ہے، میں ابھی اپنی ماما کا سر دبا دیتا ہوں، ہر درد یوں ختم ہو جائے گا۔ اٹھ کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ عبیرہ ان کی باتیں سن کر مسکرا دی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عبیرہ کا سر دبانے لگا۔ نور بھی ساتھ ہی لگ گئی۔ ہائے ہائے، اللہ رحم کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی خدمت کرنے میں لگایا ہوا ہے۔ تبھی پیچھے سے فاخرہ بیگم کی آواز آئی۔ عبیرہ جھٹ سے سیدھی ہوئی اور حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم اپنی ماما کا سر دبا رہے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نور اور عمیر دونوں اکٹھے بولے۔ کتنے بدتمیز بچے ہیں، تمہیں اتنے مہینے ہو گئے یہاں آئے ہوئے، تم نے ان دونوں کو ذرا بھی تمیز نہیں سکھائی۔ فاخرہ بیگم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ عبیرہ بس ان کی باتیں ہی سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمیر اور نور کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ یہ کیوں سکھائے گی، یہ تو سوتیلی ماں ہے، اور سوتیلی تو سوتیلی ہی رہتی ہے، کبھی سگی نہیں بنتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے شمائلہ نے کہا، شٹ اپ شمائلہ، بکواس بند رکھو۔ عبیرہ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ او پلیز، اپنی یہ ہمت اپنے پاس رکھو، گاؤں کی گنوار۔ شمائلہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ اگر شہر کے پڑھے لکھے لوگ تم جیسے جاہل ہوتے ہیں تو الحمدللہ، میں گاؤں کی گنوار ہی ٹھیک ہوں۔ عبیرہ بھی ترکی بترکی بولی۔ عمیر اور نور کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے آئی۔ دونوں کو پڑھانے لگی، پر اس کا دماغ وہیں گھوم رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر شمائلہ پر غصہ آ رہا تھا۔ دونوں کو پڑھا کر وہ انہیں گیمز لگا کر دے آئی اور خود نیچے کچن میں رات کا کھانا بنانے لگی۔ آج اسے کھانا بناتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے اسے ایک دم چکر آیا، شیلف کو زور سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ عبیرہ کیا ہوا؟ اپنے پیچھے سے اسے شہریار کی آواز آئی، جو ابھی ابھی گھر آیا تھا اور عبیرہ کو آواز لگاتا کچن کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے قریب آ کر گرنے سے تھام لیا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر پانی کا گلاس پلایا۔ ٹھیک ہو؟ شہریار پریشانی سے اسے دیکھ کر بولا۔ وہ بس سر ہلا کر بولی۔ صبح سے کچھ کھایا ہے یا بھوکی بیٹھی ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ دل نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کھایا۔ چائے پی، وہ اپنے سر کو دباتے ہوئے بولی۔ اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سارے گھر کا خیال رکھنا سوائے اپنے۔ شہریار اسے ڈانٹ رہا تھا اور عبیرہ اس کی میٹھی ڈانٹ پر مسکرا رہی تھی۔ مسکرا کیوں رہی ہو؟ یہ لو جوس پیو۔ شہریار نے اسے گلاس میں جوس ڈال کر دیا۔ عبیرہ نے تھام لیا اور پینے لگی۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی، اٹھو کمرے میں چلو۔ شہریار اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھائے کمرے میں لے گیا۔ تم بیٹھو یہاں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ شہریار نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے آ گیا۔ فرحان صاحب اپنے دوست کے ساتھ باہر ڈنر پر گئے تھے۔ شہریار نے ٹرے میں کھانا نکالا اور کمرے میں آ گیا۔ میرا دل نہیں کر رہا، عبیرہ نے کھانے سے انکار کیا۔ ٹرے کو بیڈ کے درمیان میں رکھ کر خود عبیرہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ نور اور عمیر کو بھی کھانے کا کہا، دونوں مزے سے کھانا کھانے لگے۔ شہریار عبیرہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم بھاگ گئی۔ شہریار پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ منہ دھو کر باہر آئی۔ بولا تھا نا میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو، دیکھ لیا اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔
वो चलती हुई बाहर आई। चलो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। शहरयार उसे कंधों से थाम कर बेड तक ले आया। शहरयार, मैंने कहीं नहीं जाना, कल जाएंगे, वो बेड पर टे हुए बोली। शहरयार ने ज़्यादा फोर्स ना किया। दोनों को खाना खिलाकर वो ट्रे नीचे किचन में रखा है। जब वो कमरे में आया तो उमैर और नूर अबीरा से कुछ पूछ रहे थे। मामा, ये सौतेली मामा क्या होता है? अबीरा उनको सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उमैर बोला। उसके दिमाग में शुमाइला के लफ्ज़ घूम रहे थे। क्या ये बहुत गंदा लफ्ज़ है? नूर बोली। अबीरा को समझ ना आया कि क्या बोले। मैं बताता हूँ। शहरयार दरवाज़ा बंद करके उनके पास बैठकर बोला। सौतेली माँ का मतलब एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत करने वाली, बिना अपना फ़ायदा निकाले हमेशा दूसरों को भला सोचने वाली माँ होती है, जिसका दिल अल्लाह ने मोहब्बत से भर दिया होता है। ऐसी माँ बहुत कम किसी बच्चे को नसीब होती है, तो उसे सिर्फ मामा बोलते हैं। और ये सौतेली लफ्ज़ कुछ नहीं होता, समझे मेरे प्यारे बच्चों? शहरयार अबीरा की तरफ देखकर बोला, और आखिर में उमैर और नूर दोनों के गाल खींचे। समझे, सौतेली मतलब खूबसूरत मामा। आई लव यू मामा। दोनों अबीरा के गालों को बोसा देने लगे और सोने के लिए लेट गए। अबीरा ने दोनों के माथे पर बोसा दिया और अपनी आंखें साफ करती उठ गई। शहरयार फ्रेश होकर आया तो अबीरा को खिड़की के सामने खड़ा पाया। वो बाहर देख रही थी। क्या हुआ, सोई नहीं? तबीयत ज़्यादा तो ख़राब नहीं हुई? शहरयार अबीरा के पास आकर फिक्रमंदी से बोला। शुक्रिया। अबीरा एकदम से उसके सीने से लग गई। दो आंसू शहरयार की कमीज़ को भिगो गए। शहरयार ने उसके गिर्द बाजुओं का घेरा तंग कर लिया। आज जब शुमाइला ने दोनों के सामने मुझे सौतेली माँ कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे डर था कि कहीं उमैर या नूर ये सवाल ना कर लें, पर आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। अबीरा उसके सीने से लगे हुए बोली। मैंने बस वो बोला जो तुम हो ही इतनी बेलौस मोहब्बत करने वाली। आज मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं अबीरा शहरयार, कि तुमने अपने नर्म मिजाज, खूबसूरत और बेलौस मोहब्बत से मुझ जैसे बंदे को जीत लिया है। तुमने वो जगह इस दिल में बना ली है जो शायद आज तक किसी ने नहीं बनाई। तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदगी की खुशियों की तरफ वापस आया हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बच्चों के करीब हुआ, और आज मैं अपने होशो हवास में ये इकरार करना चाहता हूँ कि मुझे अबीरा शहरयार से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। शहरयार उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए उसकी आंखों में अपनी आंखें डाले, जज्ब के आलम में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। और अबीरा हैरान सी उसके मुंह से निकलने वाले हर एक लफ्ज़ को सुनकर अपने अंदर तक उतार रही थी। शहरयार ने उसे यूं अपने आप को तकते हुए देखा तो मुस्कुराता हुआ उसके माथे पर बोसा दिया। अबीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दो आंसू उसके गाल भिगो गए। वो तो आज तक यही समझती थी कि शहरयार ने सिर्फ उसे समझौता करके अपनाया है, वो उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। पर आज यूं मोहब्बत का इजहार सुनकर वो हैरान और खुश दोनों हुई थी। क्या हुआ बेगम, किस मराकबे में चली गई? कहीं अभी तुम भी तो इजहार मोहब्बत नहीं करने वाली? शहरयार ने उसके कान के करीब होकर कहा। अबीरा शर्मा कर उसके गले से लग गई। शहरयार को उसका यूं शर्माना बहुत पसंद आया। उसका कहकहा बुलंद हुआ। दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर बाहर चांद भी मुस्कुरा दिया, पर कुछ ही देर के बाद चांद पर काले बादल आ गए। क्या पता ये काले बादल कहीं उनकी ज़िंदगी की खुशियों पर भी तो आने वाले नहीं थे। अगले दिन अबीरा यूनिवर्सिटी से सीधी डॉक्टर के पास गई, बस ये कंफर्म करने जो वो सोच रही थी क्या वो सब सच है। डॉक्टर से मिलकर वो बहुत खुश थी। जो फाइल उसके हाथ में थी उसमें उसकी खुशियाँ लिखी हुई थी। वो मुस्कुराती हुई रिक्शा लेकर घर आ गई। कमरे से फ्रेश होकर वो जैसे नीचे आई, बाहर लॉन में कुछ अरेंजमेंट हो रहा था। शहरयार वहाँ खड़ा खुद सब कुछ करवा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अबीरा हैरानगी से सब देख रही थी। बेटे, आज घर में पार्टी है, हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, तो उस खुशी में पार्टी रखी गई है। काफ़ी ज़्यादा मेहमान होंगे, फरहान साहब ने अबीरा को बताया। अबीरा, तुम शाम तक बच्चों को और खुद अच्छा सा तैयार हो जाना, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, शहरयार मसरूफ़ अंदाज में बोला। शाम को अबीरा ने उमैर और नूर को बहुत प्यार से कपड़े पहनाए और तैयार करके नीचे भेज दिया। खुद वो कपड़े पहनकर शीशे के सामने तैयार होने लगी। ब्लैक पाँव तक आती फ्रॉक पहने, बालों को पीछे खुला छोड़कर वो मेकअप कर रही थी। आज रात शहरयार को बताऊंगी वो कितना खुश होंगे, अबीरा लिपस्टिक लगाते हुए बोली। लगता है किसी के ख्यालों में गुम हो, कहीं वो नाचीज़ बंदा मैं तो नहीं। अबीरा को अपने पीछे से शहरयार की आवाज़ सुनाई दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शहरयार ने उसे पीछे से थामा और उसके कंधे पर ठोरी टिका दी। आपने कह दिया बस, इतने में ही मैं खूबसूरत हो गई, अबीरा शर्माते हुए बोली।
نہیں، میں نے تو ابھی غور کیا، تم تھوڑی سی موٹی بھی ہو گئی ہو، شہریار شرارتی انداز میں بولا۔ عبیرہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ شہریار، اگر میں اور زیادہ موٹی ہو گئی تو آپ کا پیار کم تو نہیں ہو جائے گا؟ وہ شہریار کی شرارت کو سمجھے بغیر شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ شہریار نے کہا لگایا اور بولا، جانے شہریار، اب تو مر کر بھی میرا پیار ختم نہیں ہوگا۔ شہریار ہنستا ہوا اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عبیرہ کو اپنا آپ بہت معتبر لگنے لگا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی شیشے میں خود کو دیکھنے لگی، پاس پڑی جوتی پاؤں میں ڈالی، تیار ہو کر دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ تمہارا آخری کام ہے، اس کو پورا کر دو، قسم سے مالا مال کر دوں گی۔ شمائلہ فون پر فہد سے بات کرتے ہوئے بولی۔ میں بس آ رہا ہوں، تم کسی بھی طرح اسے اس کمرے میں بھیج دو، پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ آگے سے فہد بولا۔ چلو تم آؤ، میں نے کمرے کی کھڑکی کھول رکھی ہے۔ شمائلہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی اور فون بند کر دیا۔ باہر کافی مہمان آ چکے تھے۔ عبیرہ سب کو بہت اچھے سے ڈیل کر ماہین بھی حماد صاحب کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ آنٹی وہ عمیر کمرے میں بند ہو گیا ہے، چلو جلدی چلو۔ عبیرہ ایک طرف کھڑی ویٹر کو کچھ بتا رہی تھی، تبھی ایک چھوٹی سی بچی آئی اور عبیرہ کو کہنے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اس کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ فاخرہ بیگم اور عزیز چچا کا روم تھا۔ عبیرہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، تبھی دروازہ کھلا اور کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ عبیرہ کی چیخ نکلنے سے پہلے ایک بھاری ہاتھ اس کے منہ پر آیا۔ عبیرہ نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب خود کو کسی کے بازوؤں میں جکڑے پایا تو فوراً آنکھیں کھولی، اور جب اس کی نظر سامنے کھڑے مسکراتے فہد پر پڑی تو ایک پل کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ زبردستی اپنا آپ چھڑوایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ بس جانے من، تم سے ملنے آیا ہوں اور ایک بہت ضروری کام پورا کرنے آیا ہوں، فہد مسکرا کر بولا۔ عبیرہ نے اس کی بکواس سننا مناسب نہ سمجھا اور دروازہ کھولنے لگی، پر یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ یہ سوچتے ہی کہ باہر کتنے زیادہ مہمان ہیں، اور اگر کسی نے اسے فہد کے ساتھ اکیلے روم میں بند دیکھ لیا تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ تم پاگل ہو، مجھے باہر جانا ہے، کھولو اسے، عبیرہ اس پر چلائی۔ کھل جائے گا، کھل جائے گا، بس 2 منٹ، پھر تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج میں تمہیں پوری طرح برباد کر دوں گا، تمہارے کردار کیا دھجیاں بکھریں گی، فہد شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ شیشے کے سامنے گیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے، اپنے بال بکھیر دیے۔ عبیرہ کو کسی انہونی کا خوف ہوا، تبھی باہر سے فاخرہ بیگم کی آواز آئی جو دروازہ بجا رہی تھی۔ عبیرہ کے کانوں میں بھی آوازیں پڑیں، اور جس آواز نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی وہ شہریار کی تھی، جو گھر میں ہوتے شور کو سن کر اس طرف آیا تھا۔ سامنے فاخرہ بیگم اپنے کمرے کے دروازے کو بجا رہی تھی۔ کیا ہوا، کیوں شور کر رہی ہیں؟ باہر اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، شہریار سخت لہجے میں بولا۔ شہریار، اندر کوئی ہے، دروازہ نہیں کھول رہا، مجھے لگ رہا ہے کوئی چور گھس گیا، میرا اتنا زیور اندر چھپا پڑا ہے، فاخرہ بیگم کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ شہریار اپنے کمرے کی طرف گیا اور وہاں سے ڈپلیکیٹ چابی نکال کر لایا اور دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے جیسے دروازے کو کھولا جا رہا تھا ویسے ویسے عبیرہ کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ اچانک فہد نے عبیرہ کو کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ عبیرہ اپنا آپ چھڑواتی، دروازہ کھلا اور شہریار نے اندر کا منظر دیکھا۔